السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے شب برات کے متعلق چند معروضات گزارش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سننے والے تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، اور یہ 2 دن کے وقفے کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی اتوار کا دن اور پیر کی رات شب برات بن رہی ہے۔ تو شب برات میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے فضائل میں افراد اور تفرید کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے تو سرے سے ہی اس کے فضائل کا انکار کر دیا، اور کچھ نے ایسے فضائل بنا لیے کہ جن کو کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن انہوں نے شروع کر دیے۔ اس لیے ہمیں افراد اور تفرید سے نکل کر درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی احادیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے، اور اس رات کے متعلق بھی بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی روایت جو شب برات کی فضیلت پر ہے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن علماء اکابر حضرات نے، تقی عثمانی صاحب، زید اشرف، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، صوفی عبدالرحمن سوادی صاحب نے، اور بڑے بڑے حضرات اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ سندن کوئی روایت صحیح نہیں ہے لیکن تعدد ترک کی وجہ سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ بہرحال بھائی، فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، آپ اس رات کو عبادت کریں، آپ کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس عبادت کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ یہ کہ مساجد میں لائٹنگ کی جائے اور وہاں پر شور شرابہ اور ہنگامہ، اور مسجدوں میں جا کر بیٹھ جانا۔ اس طرح صلاۃ و تسبیح کی جماعت جو کہ فقہ حنفی کی روح سے ہے ہی مکروہ، وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ نوافل کی جماعت سوائے تراویح کے علاوہ مشروع ہی نہیں ہے، اس کو عمل کرنا، اور پھر رات ساری جاگنا اور فجر کی نماز میں سو جانا، یا صبح اٹھ کے صرف روزہ رکھ لینا، اسی کو ایمانداری سمجھنا اور یہی سمجھنا کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے، یہ مسلمانوں والا شیوہ نہیں ہے کہ سال میں ایک رات یا ایک دن منا لیا اور اس کو اپنی آخرت کے نجات کے ذریعے سمجھنا شروع ہو گئے۔ رہی بات شب برات کی رات کو عبادت کی، تو ضرور آپ عبادت کریں اپنے گھر پر جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور نہ کرنے والوں کو لعن طعن کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے شب برات کے بعد 15ویں دن کا روزہ رکھنے کا۔ تو یاد رکھیں، مکمل ذخیرہ حدیث میں اس شب برات کی یعنی 15 کے روزے کے متعلق صرف ایک حدیث آئی ہے کتابوں میں، اور وہ بھی ضعیف درجے کی ہے۔ تو اس روزے کو ہم زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ کہہ سکتے ہیں، اس کو مستحب یا سنت روزہ یعنی کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی مستقل طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے اور چاند کے اعتبار سے ہر چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے سے ایام بیض کہا جاتا ہے، تو وہ اگر شب برات کی 15 کو روزہ رکھ لے اس نیت کے ساتھ کہ ایام بیض ہے اور ساتھ شب برات کی نیت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو فرض روزے نہیں رکھتا اور پورا سال جو ہے نا وہ بس ایک روزہ شب برات کا رکھ لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، کیونکہ کسی عبادت کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ بعض روایات میں منع فرمایا گیا کہ جمعے کے دن کو خاص نہ کرو عبادت کے لیے، روزے کے لیے کیا جمعے کا دن ہے تو ہم کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اس لیے یہ روزہ بھی بس ایک بعض اکابر حضرات نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، کر لیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو نہ رکھے وہ اس کو لعن طعن بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، جو رکھ لیں اور وہ جو ہے نا یہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔